اگر آپ استغفار پڑھ پڑھ کر تھک گئے اور کوئی دعا قبول بھی نہیں ہو رہی، سوچیے ایسا کیوں؟ ان دعاؤں پر عمل کریں، دیکھیے اپنی ہر دعا کو قبول ہوتے ہوئے۔ اللہ کے ان ناموں کا ذکر کرو، آپ کی ہر دعا پوری ہوں گی۔ کبھی کبھی انسان کی خواہش اور نفس کو معبود بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ شرک سے بچے، توحید پر قائم رہے۔ ویسے تو ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے تم کثرت سے استغفار کرو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری زمینوں میں بارش برسائیں گا، تمہارے مال میں برکت دیں گا، تمہیں اولاد دیں گا۔ اللہ جب رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے تب ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی جاب کوئی کاروبار نہیں، سب ٹھپ پڑا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں بن نہیں رہی۔ ہم پر شاید کوئی بندش ہے۔ کیا ہے یہ بندش؟ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جاہل لوگ، یہ کرنی بندش کرنے والے لوگ، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ اللہ کو روک سکتے ہیں؟ اللہ آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہے اور یہ لوگ آپ کو روک رہے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں لگ رہا ہے کوئی بندش ہے، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیں گا۔ جب بندے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سلطنت عطا کی تھی جو آج تک کسی کو نہیں دی۔ سب سے اہم بات، آپ کو توحید کے راستے، توحید پر قائم رہنا ہے۔ کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے۔ آج کل فلمی گانے اسلام کو خراب کر رہے ہیں، وہ آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ فلموں میں انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے نفس کا بھی معبود بن جاتا ہے۔ شرک سے بچے، استغفار کریں۔ اپنی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے اور اللہ سے اپنی ہر غلطی پر ندامت ظاہر کرنا ہے اور اپنے جسم کی پاکیزگی اور گندے خیالات کو صاف کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی بری عادت میں پڑ گئے ہو اور آپ کو نکلنا مشکل ہو رہا ہے، آپ کو اللہ کے ان نام یا جبار کہہ کر مدد کے لیے پکارنا ہے اور آپ کو کہنا ہے کہ یا اللہ میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ کوئی اسے اس کے نام سے پکارے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے۔ اللہ کے جو نام ہیں ان کا مقصد ہے۔ اللہ کے ان ناموں میں بہت طاقت ہے۔ دوسرا نام القہر، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے جو نام ہیں ان کا اس مقصد ہے، اللہ کے ناموں میں بہت طاقت ہے۔ دوسرا القہر پڑھنا ہے۔ اللہ سے کہنا ہے میرے دشمنوں کو کبھی مجھ پر حاوی نہ ہونے دینا۔ دوسرا القہار پڑھنا ہے۔ اللہ سے کہنا ہے میرے دشمن کو کبھی مجھ پر حاوی نہ ہونے دینا، میں تیری حفاظت تو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی پسند آئیں گی کہ بندہ اس کو اس کے نام سے پکار رہا ہے۔ یہ میرے نام کو جانتا ہے، میری طاقت کو جانتا ہے، مجھ پر بھروسہ ہے اسے۔ تیسرا نام الفتاح، جس کے معنی ہے راستہ کھولنے والا۔ کبھی کبھی انسان پر ایسی سچویشن آتی ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہے، وہ ایک حال میں چلا جاتا ہے۔ الفتاح پڑھے اور کہے اللہ میرے بند راستے کھول دے۔ اللہ کو اس نام سے پکارے۔ اللہ کا ایک نام الوکیل ہے، جس کے معنی ہے معاملات کو حل کرنے والا۔ جس کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہو، اللہ اس کو مایوس نہیں کرتا۔ جس کا بھروسہ اللہ پر ہو، اللہ کی رحمت پر یقین ہو، یہ نام پڑھنے سے بہت سارے ایسے کرشمے ہوتے ہیں جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کو مایوس کبھی نہیں کرتا۔ اگر اس کی دعا نہ بھی قبول ہوتی ہو تو اللہ اس بندے کو اتنی ہمت دے دیتا ہے کہ وہ اپنے مشکلات سے لڑ سکے۔ اس کو وہ انسان محسوس کر سکتا ہے جسے اس چیز کا تجربہ ہو کہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ جو مانگا اللہ سے وہ کبھی نہیں ملا، پر اس پر بھی صبر کیا، اور جو بے صبر ہے وہ اللہ سے نہ ملنے پر شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں نظر نہیں آتا کہ انہیں وہ چیز کیوں نہیں ملی۔ اس لیے اللہ کو بندے سے کچھ بھی درکار ہے، نہ شکر کرنا نہ کچھ کرنا، سب اللہ نے ہی کرنا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو چراغ اور جن والا معاملہ ہے۔ چراغ رگڑا، جن حاضر ہوا، حکم میرے آقا، اللہ مجھے دولت دے دے، اگر نہیں دیا تو اللہ سے ناراض۔ ہماری امت کا تو یہی ہے، میں اللہ کے کلام پڑھا، جو مانگا میں نے مجھے ابھی دے دے، نہیں دیا تو اتنا پڑھنے پر بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ الرشید، اس کا مطلب ہے گائیڈ، راستہ دکھانے والا۔ ہر چیز میں الرشید پڑھے، اللہ کی مدد طلب کرے، کاروبار میں، کسی فیصلے میں استخارہ کرے، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات بتائے، ایک ایک بات میں پکارے۔ آپ کا معمول اس طرح بناؤ کہ اگر آپ سانس بھی لے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ بندہ مجھ پر
ہر وقت پکارتا ہے۔ جو بندہ دل میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، نماز میں ہر پریشانی میں اللہ کو پکارتا ہے، آپ کو اللہ کو بتانا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہر وقت مانگتا ہوں، تو کبھی تو میری دعا قبول فرما۔ اللہ فرماتا ہے تو میری طرف 1 قدم بڑھا، میں تیری اور 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ تو آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے ان ناموں کا ذکر کرنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور اپنی آنکھوں سے آپ اپنی دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔